کہ آپ سکون کی تلاش میں ہیں؟ اگر سکون کی تلاش میں ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ویڈیو سننے کے بعد آپ کو سکون حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ کو مل ہی جائے گا۔ جی جناب، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بے سکون ہیں، اور یاد رکھیے یہ جو سکون ہے نا، یہ اللہ رب کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جس شخص کے پاس سکون نہ ہونا، اس کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہے، اور جس کے پاس سکون ہے نا، جو شخص سکون میں ہے تو اس کے پاس کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی سب کچھ ہے۔ یہ اتنی بڑی اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ان کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی، مال و دولت، شہرت، عزت، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی، اس کے باوجود وہ اپنی زندگی سے تنگ ہوتے ہیں اور اپنی زندگی کا خاتمہ کر جاتے ہیں خودکشی کر کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر کسی کے پاس سکون نہیں ہے تو اس کی زندگی فضول ہے۔ اس کی گاڑی، اس کی کوٹھیاں، اس کے جو ہے بنگلے، اس کے نوکر چاکر، اس کے پروٹوکول، اس کی عزت، اس کی شہرت، سب کچھ جو ہے فضول ہے، کیونکہ اس کے پاس جو سکون ہے وہ نہیں ہے۔ وہ اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں، وہ خوش رہتے ہیں، پرسکون رہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے وہ سکون کی دولت سے ان کو نوازا ہے۔ اور سکون، بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ مال و دولت اور نشے میں، لڑکیوں میں، عزت میں، شہرت میں سکون تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ زنا کے اندر، اللہ رب العزت کی جو نافرمانیاں ہیں اس میں سکون ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر وجہ کیا ہوتی ہے؟ پھر وہ آخر ان کا جو خاتمہ ہوتا ہے، جو انجام ہوتا ہے وہ بہت بری ہوتی ہے۔ وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر جاتے ہیں۔ وجہ کیا؟ اس لیے کہ وہ ان چیزوں کے اندر سکون ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں جن چیزوں کے اندر اللہ رب العزت نے سکون نہیں رکھا، بلکہ وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی ہے، اور آپ اللہ رب العزت کی نافرمانی کے اندر سکون ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے وہ سکون ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر بھی وہ بے سکون رہتے ہیں۔ ایک لڑکی سے تعلقات رکھتے ہیں تو اس کی جو خواہش ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اس کے علاوہ دوسرے کے ساتھ، تیسرے کے ساتھ نہ ختم ہونے والے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں، اور یوں اس کی جو سکون ہے وہ غارت ہو جاتی ہے، اور بے سکونی میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سکون حاصل کرنے کے لیے نشہ کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، مختلف جو ہے نشے کرتے ہیں۔ تو آج اگر وہ ایک کپ پیتا ہے شراب تو کل 2، پھر 3، اس طریقے سے بڑھتا چلا جاتا ہے، لیکن بے سکونی بڑھتی چلی جاتی ہے، اس سے سکون نہیں ملتا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت کی نافرمانی میں وہ چیزیں جو اللہ نے حرام کرا دی ہے اس میں سکون ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو لہٰذا جو شخص سکون ڈھونڈنے کی کوشش کرے تو اللہ رب العزت کی رضا میں ہے۔ آپ کو اگر اللہ رب العزت مل جائے نا، اللہ رب العزت کی پہچان آپ کو ہو جائے، اللہ رب العزت کی محبت آپ کے دل میں آ جائے، تو یہ سب سے بڑی سکون کی، ایسا شخص جو ہے وہ سکون زندگی گزارتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو سب سے بڑی بات اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرمائی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی ذکر میں، اللہ کی یاد میں جو ہے دلوں کا سکون ہوتا ہے۔ اللہ کی ذکر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کی یاد دہانی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی قدرت میں غور و فکر کریں۔ اگر اللہ رب العزت نے ہمیں سب کچھ دیا ہے تو ہم اللہ رب العزت کی ان نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ رب العزت کی قدرت پر غور کریں کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو ہمارے لیے مسخر کیا ہے۔ اور آج ہم سانس لیتے ہیں نا، یہ سانس، یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ جب یہ سانس رک جائے تو پھر آکسیجن کے لیے جانا پڑتا ہے، لاکھوں روپے لگانے پڑتے ہیں، اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا سانس آ رہے جا رہے، کوئی بھی پتہ نہیں، ایک سانس اوپر آ رہے، ایک سانس اندر جا رہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک نعمت اس صرف اوپر آنا اور نیچے جانا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، صرف ایک مرتبہ، لیکن یہ سیکنڈ میں، منٹوں میں کتنی بار آتا جاتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ لیکن جب یہ رک جاتا ہے نا، پھر ہمیں اس نعمت کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طریقے سے بے شمار نعمت ہے۔ میں نے کیا کہوں کہ یہ جو کائنات ہے مسخر کر دیا اللہ نے۔ سورج نکلتا ہے ہمارے ڈیوٹی کے لیے، ہماری خدمت کے لیے، صبح نکلتا ہے، شام کو غروب ہوتا ہے، پھر رات ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، ہمارے لیے اللہ رب العزت نے سکون کا ذریعہ بنایا، نیند کا ذریعہ بنایا۔ اس کے علاوہ شجر ہے، حجر ہے، اس کے علاوہ جو پہاڑ ہے، یہ اللہ رب العزت نے زمین کے اندر گاڑ دیے تاکہ زمین نہ ہلے۔ پہلے زمین ہلتی تھی، اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ میرے بندے سکون رہے، ان کو کسی طریقے سے تکلیف نہ ہو۔ چشمے بہا دیے اللہ رب العزت نے، پانی ہمارے لیے، ہمیں پیاس لگتی ہے ہم پانی پیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ طرح طرح کی نعمتیں، یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے، اس میں غور و فکر کرو۔ اگر آپ اس میں غور و فکر کرو گے تو آپ شکر ادا کرو گے، اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو گے
تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، جو میرا شکر ادا کرتا ہے میں اس کی نعمتوں میں مزید اضافہ کرتا ہوں، ان کی سکون میں مزید اضافہ کرتا ہوں۔ لیکن جو ناشکری کرتا ہے، اللہ رب العزت نے سب کچھ دیا ہوتا ہے، اس کو غلط طریقے سے استعمال کر رہا ہوتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے۔ اور غلط کاموں میں، غلط گناہوں کے کاموں میں اگر کوئی شخص مبتلا ہوتا ہے، وہاں جاتا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، وہاں پر سکون ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، وہ چیز جہاں پہ سکون ہے اس کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کی یاد، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، اللہ رب العزت کی قدرت کو دیکھنا، اللہ رب العزت کی نعمتوں کو دیکھ کر شکر ادا کر، اس کو چھوڑ کر اگر کوئی شخص اللہ رب العزت کی نافرمانی پر چلتا ہے تو پھر ایسا شخص زندگی میں کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ لہٰذا اس کی ضروری ہے کہ جتنے بھی اللہ رب العزت کے احکامات ہیں، جتنے بھی فرائض ہیں، اس کو ہم ادا کرنے والے بنیں۔ اور جب ہم اللہ رب العزت کے حق ادا کریں گے، حقوق العباد ادا کریں گے، حقوق اللہ ادا کریں گے، جو بندے کے حقوق ہیں، بندوں کے ان کا حقوق ادا کریں گے اور اللہ کے حقوق ادا کریں گے، تو ہماری زندگی پر سکون گزرے گی۔ اگر ہم یہ دو حقوق ادا نہیں کریں گے، نہ اللہ کے حقوق ادا کرتے ہیں، نہ بندوں کے حقوق، اور پھر لگے ہوئے ہیں اللہ نے سب کچھ دیا لیکن اس کے باوجود اللہ کی نافرمانی میں ہم سکون ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، تو یاد رکھیے کبھی سکون نہیں آ سکتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب اپنی فرما برداری اور اپنی اطاعت کرنے کے جو ہے اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری جو زندگی ہے وہ پرسکون گزرے، ہمارا دنیا بھی بنے اور آخرت بھی کامیاب ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔